بات آ جاتی ہے سود کی. سر میں نے وزیر خزانہ صاحب کی تقریر سنی ہے, میں نے تقریباً 2.25 گھنٹے کی جو تقریر جو ہے وہ عمر ایوب صاحب کی سنی ہے. اس میں کہیں سے بھی ایک جملہ نہیں ہے کہ بھائی ہم اس پاکستان کے آئین کی آرٹیکل 38F کے تحت ہم سود کے نظام کو ختم کرنے کے لیے کوئی پہلا قدم بھی اٹھانے کے لیے تیار ہے. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہ بھائی یہ تو ریاست مدینہ کے ماننے والے اور اس کے پیروکار اور اس کی پروپیگیشن کرنے والے لوگ ہیں نا, اس ریاست مدینہ کے ماننے والوں کو تو کم سے کم اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی جو ہے وہ بند کرنی چاہیے. میں نے پہلے بھی اس ایوان میں بتائی تھی, میں نے قرآن کی 2 آیتیں سورہ بقرہ سے کوٹ کی اور میں نے کہا کہ جس کا مفہوم تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ سود کو مٹائے گا اور صدقات کو جاری کرے گا. میری اکانومی سود کے اوپر ہے, اللہ کہہ رہا ہے میری اکانومی کو مٹائے گا. ہم کتنی ہی اقدامات کر لیں ہم اللہ سے نہیں جی سکتے. پھر اللہ آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نہیں مانو گے, مفہوم اس کا عرض کر رہا ہوں, تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. نعوذ باللہ, اللہ اور اس کا رسول یہ جنگ ہم سے پاکستان میں آ کر ہار جائے گا؟ وہ نہیں ہار سکتا یہ جنگ اس پاکستان میں آ کے. کوئی پہلا قدم تو اٹھاتے ہم. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہم سے جنگ کرے گا سود کے نظام میں, ہم ایک لفظ ادا نہیں کرتے. 2022 سے شہید کوٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے, آج اس کے 5 سالوں میں یہ ختم ہونا تھا, ایک لفظ اس کے اوپر کوئی پروگریس نہیں ہوئی ہے. میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, میں اسی حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 میں سود کی حرمت بیان کرنے کے بعد اگلی آیت میں حرمت سود کا حکم نہ ماننے والوں کو کافر کہا گیا ہے. سر, اور میں آپ کے سامنے یہ کوٹ کرتا ہوں, میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں. اے ایمان والو, کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو. اگلی آیت, اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. سر مطلب ایک جملہ نہیں ہے کہ بھائی ہاں ہم کوشش کریں گے, ایک دن کی بات. اچھا پھر سود, بھائی آپ IMF کو چلو ابھی آپ منع نہیں کر سکتے, یہ جو لوکل بینکس کو آپ 7,000 ارب روپے دے رہے ہیں ان کو تو آپ روک سکتے ہیں, ان سے تو آپ بات کر سکتے ہیں. یہ سود کا نظام ہمارے ہاں جب تک چلے گا, ہم جتنی بھی اچھی اسپیچز کر لیں, ہم اللہ کو راضی کریں, اپنے ساتھ کھڑا کریں. سر ہم IMF کو ناراض نہیں کر پا رہے. پورا بجٹ جو ہے وہ فائنانس منسٹر صاحب نے یہ بتا کر پیش کیا کہ یہ IMF سے الائنڈ ہے. ہم IMF سے الائنڈ ہیں کیونکہ وہ ہمارے پیسے بند کر دے گا. ہم اللہ سے الائنڈ ہونے کی بات نہیں, اللہ کو بعد میں منا لیں گے, پہلے IMF کو مناتے ہیں. IMF کو ہم نے منا رکھا ہے, اللہ کو منانے کی ہم جو ہے وہ بات ہمیں کرتے تھوڑی سی جو ہے وہ ہمیں ڈر لگتا ہے اس حوالے سے. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ سر یہ ہے کہ ہم نے اس سال جو ہے وہ تقریباً 7,000 ارب روپے لوکل بینکس کو سود اور قرض میں واپس کرنا ہے. میرا یہ مطالبہ ہے حکومت سے کہ 1 سال کے لیے اس ایمرجنسی کی, جس طرح سے آپ نے کرونا میں آپ نے لاک ڈاؤن کر کے ایک ہنگامی صورت کریٹ کر دی تھی, اسی طرح سے اس معاشی صورتحال کو ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے آپ 1 سال کے لیے مقامی, آپ بھلے فورن جو آپ کو دینا ہے وہاں پر آپ جو ہے وہ اس کو دیں وہ, لیکن جو لوکل بینکس کو آپ نے 7,000 ارب روپے دینے ہیں, انہوں نے بہت کمایا ہوا ہے, وہ اس سال نہ دیں, ایمرجنسی لگائیں, اور اس 7,000 ارب روپے کو آپ انڈسٹریز کو جو کہ بند ہو رہی ہیں یا بند ہونے والی ہیں ان کو پمپ ان کریں. یہ پیسہ وہ 7,000 ارب روپے ان کو دیں تاکہ آپ کی معیشت جو ہے وہ آگے چلے. یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کی پالیسی لے کر آئے, لوگوں کی گاڑیاں, لوگوں کی فیکٹریاں, لوگوں کے گھر, اسکول, کالج, ملک میں ایسے حالات ہوں گے, نیشنلائز کر دیا, لے لیا ان سے. میں تو زبردستی نیشنلائز کرنے کی بات ہی نہیں کہہ رہا, میں تو والنٹیئرلی کہہ رہا ہوں, میں تو والنٹیئرلی نیشنلائز کر دیں, اور کوئی بھی غریب نہیں ہوگا اس میں سے. نہ تو میاں صاحب غریب ہوں گے, نہ زرداری صاحب غریب ہوں گے, نہ عمران خان صاحب غریب ہوں گے, نہ یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ 25% اپنی تمام جائیدادوں میں سے دے دیں, یہ بھی غریب نہیں ہوں گے. اور اسی ملک سے کمایا ہے, کیا مسئلہ ہے, دوبارہ کما لیں گے. بھائی یہ دودھ دینے والی گائے جو کہ مر رہی ہے, خدا نخواستہ اس کو, اس کا دودھ اور نکالنے کے لیے, اس کا گوشت کھانے کے لیے اس کو کھلائیں تو اس کو زندہ تو رکھیں کم سے کم. تو لوگوں کے پاس بعد میں جائیں, اپنے گھر سے شروعات کریں, کیونکہ لوگوں کی وجہ سے آج ہمارے اوپر یہ 78,000 ارب کا قرض نہیں ہے. اس ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ اور حکمرانی پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی پالیسیز کی وجہ سے, وہ میں صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا, لیکن آج جو کچھ ہے یہ اسی ملک کے چلانے والوں کی وجہ سے لوگوں کے اوپر یہ قرض ہے نا, لوگوں کے اوپر یہ عذاب آیا ہوا ہے. تو ہم اپنی تمام غلطیاں جو بھی ہوئی ہیں ماضی میں, جس سے بھی ہوئی ہیں, کوئی بھی بری الذمہ نہیں ہے یہاں پر. ہم اپنی تمام غلطیوں کا ازالہ جو ہے وہ لوگوں سے, غریب آدمی سے ہی کیوں مانگتے ہیں؟ آپ کتنا ہی اچھا بجٹ, اچھے نمبر دے دیں, آپ اگر اپنے عمل کو ایکسٹرا آرڈنری کوئی نئی چیز کر کے نہیں دکھائیں گے, لوگ آپ کو یہ ٹیکس دینے والے نہیں, لوگ ویسے ہی مر رہے, خودکشیاں کر رہے ہیں, ٹیکس نہیں دیں گے آپ کیا کریں گے؟ ہمیں اس معاشی ایمرجنسی کو لاگو کرنا چاہیے اور یہاں سے شروعات کرنی چاہیے.